الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. آمنت بالله صدق الله العظيم. بعد از حمد و صلات نہایت واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، گزشتہ جمعے ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ ہر حرام کا ارتکاب اصل میں فحاشی ہے، اور فحاشی پہ اللہ کی لعنت ہے، اور لعنت کا مفہوم ہم نے سمجھا تھا کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا۔ میں ظاہر ہے اسی معاشرے کا حصہ ہوں، آپ ہی میں سے ہوں، لیکن وہ جو ڈیوٹی میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے پیر و مرشد نے مانگ کر میرے لیے لی تھی، تو اس ڈیوٹی کو دیکھتے ہوئے امت کی صحیح رہنمائی جو ہے یہ ہمارا فرض ہے۔ ظاہر ہے اگر امت تکلیف میں ہوگی تو ہم بھی دکھ میں ہوں گے، اور ان کو یہ بتانا کہ یہ تمہاری تکلیف کس وجہ سے ہے۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم ایک بستی کی مثال بیان کرتے ہیں، ان کو ہم نے امن بھی عطا کیا تھا، اسکوہا رغدم من کل مکان، ہر طرف سے رزق وافر مقدار میں دیا، اندرونی امن بھی دیا، بیرونی امن بھی دیا، رزق وافر مقدار میں دیا، ہر طرف سے رزق کے دروازے کھول دیے۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، پھر انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری شروع کر دی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو جب ناشکری کی ہماری نعمتوں کی تو ہم نے ان پر بھوک اور خوف کا عذاب مسلط کر دیا۔ میں کئی دفعہ اس بات پہ ظاہر ہے بہت رنجیدہ ہوتا ہوں کہ ہمیں ایمان کی بنیادی چیزوں کا پتہ نہیں، اور وہ کیا موقع تھا جب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ اپنے ایمان کی کوئی دلیل پیش کرو، اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارے ایمان کی دلیل کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ،
صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ایمان کی یہی دلیل ہے کہ ہم اس کی نعمتوں پہ شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں، مصیبتوں پہ صبر کرتے ہیں، اور ہمارا اللہ ہمارے لیے جو فیصلہ کر دے اس پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ غنی، ہم نے اپنے اللہ سے کبھی گلہ نہیں کیا، اس لیے کہ ہمارا اللہ سے بڑا خیر خواہ ہے کون کہ ہم اپنے اللہ سے گلے کریں۔ چونکہ لوگ آ کے مسائل ڈسکس کرتے ہیں، پریشانیاں ڈسکس کرتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ یہ سارے معاملات کیوں ہیں۔ تو یہ تین چیزیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا۔ میری سرکار اس ایمان پہ بڑے خوش ہوئے تھے، راضی ہوئے تھے کہ واقعی میرے صحابہ ایمان والے ہیں۔ کفران نعمت نہیں انسان کی زندگی میں ہونا چاہیے، مصیبت پہ صبر جو ہے وہ انسان کے اندر ہونا چاہیے، اور میرا اللہ جو میرے لیے فیصلہ کرے وہی میرے لیے بہتر ہے، اس فیصلے سے ناراض نہیں ہونا۔ تو ہم نے یہی چیز پچھلے جمعے سیکھی تھی کہ حرام کا ارتکاب انسان کب کرتا ہے؟ جب وہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوتا۔ اب وہ اپنی مرضی کے فیصلے کرنا چاہتا ہے، اور جو اپنی مرضی کے فیصلے کرتا ہے پھر وہ تکالیف میں دھنستا جاتا ہے۔ آج یہ سورہ مجادلہ کی آخری آیت ہے، اسی حوالے سے میں نے وہ جو ہم نے پچھلے جمعے بات سیکھی تھی کہ یہ لباس ہی صرف بے حیائی نہیں ہوتا، جھوٹ بھی بے حیائی ہے، بددیانتی بھی بے حیائی ہے، گستاخی بھی بے حیائی ہے، رزق حرام بھی بے حیائی ہے، حرام کا ارتکاب ہی اصل میں بے حیائی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو بات وضاحت فرمائی، پہلے مخاطب تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میرے محبوب لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، لا تجدو، آپ ان کو نہیں پائیں گے یہ کرتے ہوئے، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ ان لوگوں سے محبت کریں جو اللہ رسول کے دشمن ہیں۔ ایمان والا کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے محبت نہیں کرتا۔ یہ کیٹاگوریکلی ایک جملہ لکھ دیا گیا قرآن کریم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں پائیں گے اس قوم کو ان لوگوں سے محبت کرنے والے جو اللہ اور اس کے رسول سے عداوت رکھتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگلے جملے نے کمال کر دیا، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، وہ اللہ کے دشمن ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں۔ کبھی اپنے دل میں اس باپ کے لیے محبت نہیں رکھیں گے جو اللہ کا دشمن ہے، اس ماں کے لیے کبھی دل میں محبت نہیں رکھیں گے جو اللہ رسول کی دشمن ہے۔
او ابناہم، چاہے وہ ان کے بیٹے، ان کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، او اخوانہم، ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہو، او عشیرتہم، ان کا خاندان ہی کیوں نہ ہو۔ جب وہ اللہ کی محبت کے سامنے ان ساری محبتوں کو قربان کر دیتے ہیں، اب آیت شروع ہوئی تھی قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر، ایمان والے تو وہ ہیں نا، پہلے ایمان والے ہیں، لیکن جب یہ مرحلہ آیا کہ انہوں نے اپنے اللہ کی خاطر ماں باپ چھوڑ دیے، اولاد چھوڑ دی، بھائی چھوڑ دیے، رشتہ دار چھوڑ دیے، اب میرا اللہ فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، تو اللہ نے ان کے دل میں ایمان لکھ دیا۔ کس کے لیے حرام کا ارتکاب کریں گے؟ جن کے لیے کرنا تھا ان کو تو اللہ کی محبت پہ قربان کر دیا۔ کاتبہ کا عام معنی آپ یہی کرتے ہیں کہ لکھ دیا گیا، فرض قرار دے دیا گیا۔ اس کا لغوی معنی عربی میں ویسے جمع کرنا ہے۔ اسی کاتبہ سے پھر آپ یہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں کتاب، تو کتاب کو بھی کتاب اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بہت سے موضوعات جمع کر دیے جاتے ہیں۔ پہلے اگر صرف کوئی ایمان تھا، کچھ حصہ تھا، تھوڑا تھا، بہت تھا، اب میرا اللہ فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اب ایمان کا جو بھی کوئی درجہ ہو سکتا تھا ہم نے ان کے دل میں جمع فرما دیا۔ کیا اطمینان ہے، کیا سکون ہے، کیا اللہ کا لطف و کرم ہے انسان پہ۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اپنی روح کی طرف سے ان کی مدد فرمائی۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس لیے کہ وہ اپنے اللہ پہ راضی ہو گئے اور اللہ ان پہ راضی ہو گیا ہے۔ اولئک حزب اللہ، یہ ہے اللہ کا گروہ۔ پوچھتے رہتے ہو نا کہ کون سا فرقہ حق پہ ہے؟ کبھی زندگی میں اللہ کی محبت کے سامنے کوئی اور محبت آ جائے تو اس کو چھوڑ دینا اللہ کی خاطر، وہ ہے اللہ کے گروہ والا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ اولئک حزب اللہ، یہ ہے اللہ کا گروہ۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور یاد رکھنا کامیابی صرف اللہ کے گروہ کے لیے ہے۔ باقی دوڑ لگا لیں جتنی جی چاہے کسی نے حرام کے ارتکاب کے لیے کرنی ہے، کامیابی نہیں مل سکتی۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ ابتداً یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آئی تھی۔ میں نے جتنی بھی تفاسیر کا مطالعہ کیا اس میں آگے پھر بہت سے بدری صحابہ کا بھی ذکر ہے، لیکن ہوا یوں
کہ ابو قحافہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. ابو بکر صدیق نے اس زور سے تھپڑ مارا کہ باپ زمین پہ گر پڑا. جب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو فرمایا ابو بکر تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تمہارا باپ اور تو نے تھپڑ مار دیا. عرض کی آقا اس وقت میرے پاس تلوار نہیں تھی، میں تو سر قلم کر دیتا. یہ وہ نقشہ میرے اللہ نے کھینچا ہے. کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ کبھی محبت نہیں کرتے، اگرچہ وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو. ان کے باپ اگر اللہ رسول کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو پھر وہ ان کا لحاظ بھی نہیں کرتے. ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان رکھا ہے اور ایمان کا ہر درجہ جو ہے وہ لکھ دیا ہے. ہر ایمان کا جو بھی کوئی زاویہ ہو سکتا تھا ان کے دلوں میں جمع فرما دیا ہے. اس لیے یہ بے حیائی کی وجہ سے جو ہمیں لعنت ملتی ہے اور اللہ کی رحمت جب ہمارے گھروں سے ہمارے معاشرے سے دور ہو جاتی ہے تو پھر اطمینان نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا، معاشرے برباد ہو جاتے ہیں. اولاد مانگتے ہیں کہ کل کو ہمارے سکون کا باعث بنے گی لیکن وہی عذاب کا باعث بن جاتی ہے. رزق مانگتے ہیں کہ اس سے ہمیں سکون ملے گا لیکن وہی رزق کا عذاب کا باعث بن جاتا ہے. تو اگر ہم اللہ کی رحمت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں حرام چھوڑنا پڑے گا. اور دوسرا یہ جب حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے باپ نے بھی گستاخی کی، منع کیا باپ سے، کہا کہ نہ یہ حد ہم کراس نہیں ہونے دیتے کہ ہمارے اللہ رسول کے عداوت میں دشمنی میں کوئی بندہ کھڑا ہو جائے. اس نے پھر وہی بات کی، بالآخر اس کا سر قلم کر دیا. اور ان کے لیے جو اعزاز ہے وہ کسی صحابی کو نہیں ملا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور میری امت کا امین ابو عبیدہ ابن جراح. جب سرکار امین امت فرماتے ہیں تو پھر مجھے سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں یہ ایمان کیا جمع کر دیا تھا، کیا کیفیتیں ان کو عطا فرمائی تھی. تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا، ہمدردی ضروری ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز ماں کو قتل کرنے کی اجازت مانگا کرتے تھے. حضرت سعد بھی ایسا ہی کہا کرتے تھے. ایک دفعہ ماں نے کہا سعد میں نے تیری پرورش کی ہے، تیری ماں ہوں، تجھے پالا ہے، لیکن تو مجھ سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتا ہے.
چھوڑ دے اس نبی کو، ورنہ میں تجھے نہیں بلاؤں گی، تجھے ماں قربان کرنی پڑے گی۔ کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ماں، ایک ماں؟ ہائے ہائے، لاکھوں مائیں بھی ہوں تو میں اپنے محمد پہ قربان کر دوں۔ اور یہ وہ واحد ہستی ہے، صحابہ کرام میں یہ وہ واحد صحابی ہے کہ غزوہ احد والے دن کمان ان کی کہ میں مدینہ پاک جو میوزیم ہے وہاں زیارت کر کے آیا ہوں، نبی پاک تیر پکڑاتے تھے، حضرت ساتھ چلاتے تھے۔ ساری زندگی ہر صحابی یہ کہتا رہا، فداک امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ لیکن یہ وہ شخص ہے جس نے ماں سے کہا تھا کہ میں لاکھوں مائیں قربان کر دوں، تو میرے آقا نے فرمایا سعد میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو۔ ہمدردی ماں باپ کے ساتھ رہے، بہن بھائیوں کے ساتھ رہے، اولاد کے ساتھ رہے، رشتہ داروں کے ساتھ رہے۔ کس بات کی؟ کہ یہ میرے ماں باپ بھی ایمان والے ہو جائیں، یہ میرے بہن بھائی بھی ایمان والے ہو جائیں، یہ میری اولاد بھی ایمان والی ہو جائے، اللہ رسول کی فرما برداری والے یہ ہو جائیں۔ لیکن اگر پتہ چل جائے کہ یہ بغاوت پہ اتر آئے ہیں، یہ اللہ رسول کے حکموں کی سر عام نافرمانی کرتے ہیں، اور پھر ان کے لیے دل میں محبت رکھنا، ہمدردی رکھنا اور شے ہے، ان کے لیے دل میں محبت رکھنا، اللہ فرماتا ہے وہ ایمان والا نہیں ہوتا۔ ایمان والے کے لیے ضروری ہے، اس چاروں چیزوں کا ذکر کیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے عداوت رکھتا ہے، ایمان والے ان سے محبت نہیں کرتے، اگرچہ ان کے ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں، اگرچہ ان کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے یہ دل اللہ نے صرف اپنے لیے بنایا ہے، اور جس دل میں کسی اور کی محبت ہو وہاں اللہ نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ذہن میں رکھنا۔ میری صحت نہیں آج ٹھیک تھی، آپ کی زیارت کے لیے میں آ گیا ہوں، چلو جو کچھ تھا ہم نے قرآن کریم سے سیکھنے کی کوشش کی، کوشش کریں کہ یہ دل اللہ کی محبت کے لیے وقف ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ آخر